سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل پہ سے جس نے ہمیں پارے لگانا ہے، کل پل پہ سے جس نے ہمیں پارے لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔
حمد خالق کائنات درود و سلام بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن تو بعد مالک ارض و سما دا بے پناہ کرم اس ذات احسان عظیم جس مالک و خالق نے منو اور آپ احباب نو اے عظیم جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں۔ مالک لم یزل ان عظیم اور بابرکت لمحات دست کا جتنے کلمہ گو مسلمان اس فانی دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ سب دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اور مالک ارض و سما جتنے احباب بیمار نے اللہ سب نو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور مالک لم یزل جتنے بیمار حال نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ اور مالک کریم پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ ماہ رجب المرجب علماء و مفسرین لکھ دینے کہ جدو بھی بارش دائی مکان ہوئے نا تے پہلے ہواواں چل دیاں نے، سبحان اللہ، پہلے ہواواں چل دیاں نے، پھر اودے تو بعد بدل بندے نے، پھر تیسرا پراسے سے بارش آندی ہے۔ علماء و مفسرین فرمانے نے اے رجب اے اللہ دیاں رحمتاں دی امید ہے، اے دے اندر رحمت دیاں ہواواں چل دیاں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعبان جڑا مہینہ ہے او دے اندر رحمت دے بدل بندے نے، سبحان اللہ، اور جڑا رمضان ہے اے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہون دا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظیم ماہ مبارک گزشتہ جمعۃ المبارک سے میں نے آپ احباب دے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال چاندے گزارشات پیش کیتیاں سن۔ اور اج ایک ولی کامل مرد مومن خواجہ خواجگاں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ، آپ دے حوالے نال چاندے گزارشات پیش کرانگا۔ سبحان اللہ، اللہ دے ولی ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب دے ولی رب دے قریبی اور خاص لوگ ہوندے نے، بے شک، بے شک، اور انہاں کاملین اور خاص لوگاں دے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا نام نامی اسم گرامی موجود ہے۔ کون حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ او مرد کلندر کے جنہیں 9 سال دے اندر رب دا پورا قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا۔ 9 سال دے اندر 9 سال عمر ہے تے آپ نے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا۔ اور آپ فرمانے نے اس تو بعد دین دا علم حاصل کیتا، دین دا علم حاصل کرن تو بعد باطنی علم حاصل کیتا آپ نے، اور رب نے او مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اج اسی فخر نال اے گل کہہ سکتے ہیں کہ ساڈے پلے اور کچھ ہے یا نہیں، خواجہ معین دی محبت ضرور ہے۔ سبحان اللہ، اسی ویسے بھی اولیاء کاملین نال محبت کرن والے ہیں۔ ہر ولی دا اپنا مقام، ہر مرتبہ ولی دا اپنا۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے، یہ جڑے رب دے پیارے اس دنیا تو ٹر گئے، کسے نال ساڈا رشتہ کوئی نہیں، کسے نال ذاتی تعلق نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اج جس پاسے ویکھو کوئی داتا دا ذکر پیا کردا ہے، کوئی سیال والے دا ذکر پیا کردا ہے، کوئی بابا فرید دا ذکر پیا کردا ہے، کوئی گورڑے دے بادشاہ دا ذکر پیا کردا ہے، کوئی موڑے دے بادشاہ دا ذکر پیا کردا ہے، کوئی سالک آباد دے بادشاہ دا ذکر پیا کردا ہے، کوئی میرا شریف والے بادشاہ دا ذکر پیا کردا ہے۔ آخر پوچھنا چاہنا ہے وجہ کی یہ مولا ہر پاسے انہاں لوکاں دے ذکر انہاں لوکاں دے تذکرے پہ ہوندے نے، وجہ کی یہ جواب آندا ہے کل رب رب کر دے رہے اج رب ذکر پہ کروانا، کل رب رب کر دے رہے
رب نو مناندے رہے اور رب نو انج منا کے گئے نے رب دا بھی وعدہ ہے قیامت آ جائے گی تہاڈا ذکر نہیں ختم ہون دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب دا ہر عام و خاص نال وعدہ ہے رب دا قرآن کہندا ہے فذکرونی اذکرکم وشکروا لی ولا تکفرون فرمایا تسی میرا ذکر کردے رہو میں تہاڈا ذکر کردے رہو مولا کدوں تک ذکر کریے تیرا رب کہندا ہے جدوں تک تسی ہو تسی ذکر کردے رہو جدوں تک میں ہاں میں ذکر کردا رہاں بندہ ختم ہو سکدا ہے رب تے ہو ہی نہیں سکدا فرمایا تسی میرا ذکر کردے رہو میں تہاڈا ذکر پیا کردا وا میں کیا کملیا دس تے صحیح اے فرید فرید کیوں پئی ہوندی ہے اے باہو باہو کیوں پئی ہوندی ہے جواب دین والے نو سمجھ نہیں آئی پر عشق والے نو سمجھ آ گئی رب وعدہ پورا پیا کردا رب دا قرآن تے جھوٹا نہیں ہو سکتا رب دے قرآن نے آکھیا تسی رب رب کردے رہو جدوں تک ہے وہ کرو وہ لوگ جدوں تک رہ کردے رہے ہن رب دا کام ہے وہ ٹر گئے رب ذکر پیا کرواندا ہے وہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیر مشیر ایک دن بادشاہ ہوندا ہے تے دوسرے دن گدا ہوندا ہے ایک دن وزیر ہوندا ہے دوجے دن فقیر ہوندا ہے بادشاہی آندی جاندی ہے لیکن واحد رب دے فقیر نے جنہاں کول ایک باری آ گئی مڑ جاندی نہیں ایسے واسطے تے عاشق بول کے کہندا ہے نا امیراں تے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون خواجہ معین الدین آپ دے دربار تے نہ آستانے تے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بیٹھے نے تے مرید بھی بیٹھے ہوئے نے تے انہاں نال آپ گفتگو پہ کر دے نے تے آپ نے ویکھیا نے کہ گویا گلوکار گانے گان والا آپ دے آستانے تے بیٹھے آئے نا تے اپنی بولی چ آواز مار مار کے کہندا ہے جے غریباں دی مدد نہیں ہے کر سکدا تے غریب نواز کیوں لکھوایا ہی اور وہ اپنی زبان وچ اپنی موج مستی وچ نا آواز دے کے کہندا ہے جے غریباں دی مدد کر ہی نہیں سکدا غریباں دا بانی نہیں سکدا غریب نواز کیوں لکھوایا ہی تھوڑی دیر گزری نا وہ آواز دیندا ہے کوئی آندا ہے ملدا ہے ویکھدا ہے کی پیا کہندا ہے بھئی غریب نواز نہ رکھے مدد نہیں کر سکدا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں ویکھیا نا ایک خوبصورت چہرے والا بزرگ آیا نا آ کے انہوں سلام کیتا سلام کر کے نا او دے ہتھی کچھ پا کے تے ٹر گیا ہتھی کچھ پایا تے ٹر گیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آستانے تے بیٹھے ہیں نظام الدین اولیاء نے ویکھیا آ کے نا تے او دا گلوکار دا ہاتھ پکڑیا تے انہوں چمن لگ پے مریدہ فقیرہ نے آکیا حضور اے گلوکار گانے گان والا تسی رب دے فقیر اے دا ہاتھ کیوں پہ چم دے ہو فرمایا اے دے ہاتھ وچ کمال ہے انہاں آکیا حضور کمال کیے سمجھ نہیں آئی انہاں آکیا صبح دا ویکھیا نے ایک کے گیت پیا گاندا ہے انہاں آکیا یہی پیا کہندا ہے غریب نواز لکھانا نہیں سی جے غریباں دی مدد نہیں کر سکدا فرمایا جنوں کہندا پیا سی او بھی کوئی سبحان اللہ او بھی کوئی عام نہیں او بھی کوئی لاوارث نہیں اے آ کے بیٹھے آئے تے آوازاں پہ آلاندا ہے انہیں آکھیا دربار میرے تے بہ کے آوازاں لا کے خالی مڑ جائے پھر کل لوگاں تے کہنا ہے نا غریب نواز انجے ہی لکھے ہے کار کچھ نہیں سکدا فرمایا میں اپنی اکھی ویکھیا جنوں پکار پکار کے پیا کہندا ہے او آپ دے کے پیا جاندا ہے دے کے پیا جاندا ہے تے پتہ جے پکاردا کیوں پیا فرمایا کیوں پکاردا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا پکاردا اس وجہ تو پیا ہے ادیاں جوان بیٹیاں نے
تے اپنے نے دھکے مار کے کٹ دیتا، جوان ہو گئی نے، کچھ دیندہ کوئی نہیں، اے آ گیا فقیر دے دروازے، تے فقیر دا دروازہ او ہوندا ہے جتھوں کوئی خیرات جس نو نہ لبے او فقیر دے دروازے آ جائے مل جاندی ہے۔ ایسے واسطے اسی کہنے ہیں جیڑیاں گڈیاں او یارو جیڑیاں گڈیاں او یارو تے کدی نہ چڑھن اونچا جڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں، آپ اڑ کے ویکھ نہیں اڑ سکدا، پر کدا ہاتھ ہوئے پیچھے پھر جو مرضی کردا ہے۔ یہ ہاتھ بھی خواجہ نظام الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگے بندے دا ہوئے، حضرت خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید نے، آپ نا ایک بادشاہ آپ دا مرید ہے، تے آپ نے جدو دین اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی نا تے ہر پاسے کافرانو تکلیف ہو گئی بھئی اے اپنے دین دا زیادہ پرچار پیا کردا ہے تے اسی پچھے رہ گئے۔ انہوں نے نا اللہ معافیاں انہاں مکاراں لوگاں تو رب معاف فرمائے، انہوں نے آپس دے اندر میٹنگ مشورہ کیتا بھئی اے فقیر بڑا رب رب کردا ہے، کو انج دا کام کرو دنیا دے نال ہٹ جائے، دنیا ہٹ جائے۔ انہوں نے نا ایک ہندو عورت تیار کیتی، ہندو عورت نو تیار کر کے کہندے نے بھی تو بادشاہ اے وقت دی عدالت وچ جانا ہے تے جا کے انہوں کہنا ہے میری اے 2 سال دا بچہ ہے، اے میرے خامن دی ناجائز اولاد ہے، تے ہن اے 2 سال دا ہو گیا تے میں جدو او دے کول جاواں تے او کہندا ہے میرا کوئی تعلق نہیں تے مینوں انصاف چاہیدا ہے۔ تے بادشاہ جدو پوچھے نا بھئی اے بچہ کدا ہے تے تو خواجہ مختار کاکی دا نام لینا ہے۔ خواجہ مختار کاکی او بندہ ہے جدو استاد کول گئے نا پڑھن واسطے تے استاد نے بسم اللہ پڑھا کے آکھیا پڑھ پتر الف با تا، تے خواجہ مختار کاکی نے الف با نہیں پڑھیا، پورے 15 سپارے سنا دیتے۔ استاد نے آکھیا پتر تو تے پڑھن واسطے آیا قرآن دی تعلیم، انہیں آکھیا میں پڑھن واسطے ضرور آیا ہاں لیکن میری والدہ 15 پارے دی حافظ ہے، جدو بھی گھر دا کم کر دی سی مینوں کھانا کھلانا پلانا نہلانا تے رب دا قرآن پڑھ دی رہندی سی، مینوں قرآن آ گیا، مینوں قرآن آ گیا۔ رب توفیق اج دیاں ماما نو ہی دے جے بجائے گانے گان دے تے پتر نو سنبھال دیاں اٹھان دیاں چلان دیاں جے قرآن پڑھن لگ جان تے خدا دی قسم تبدیلی واقعی ہی آ سکتی۔ وہ عورت چلی گئی بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے کہنے لگی اے میرا بچہ 2 سال دا ہو گیا، ناجائز اولاد ہے، خامن تو جاواں تے خامن کہندا ہے میری نہیں۔ انہیں آکھیا بھئی کون ہے بندہ، میں قتل کر دیاں گا، مار دیاں گا انہوں، شریعت دے مطابق سزا دیاں گا۔ عورت بول کے کہنے لگی بادشاہ بندہ میں 10 دینا ہے پر تو سزا نہیں دینی۔ بادشاہ نے آکھیا 10 بندہ سزا ملے گی۔ انہیں آکھیا جدا تو مرید ہے او دا نام ہے مختار کاکی، یہ بچہ ادا ہے۔ جدو بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ نے آکھیا کملیے کی پئی کہنی ہے؟ انہیں آکھیا میں جو کہہ رہی ہیں سچ، میرے کو گواہ نے۔ تے گواہ کون خریدے گا؟ 4 مسلمان، 4 مسلمان انہوں نے پیسے دے کے خرید لیا بھئی تساں گواہی دینی ہے، بھئی ٹھیک ہے جی، ایک کام ہوندا رہا ہے۔ گواہ بھی پیش ہو گئے، حضرت خواجہ مختار کاکی نو بلایا گیا دربار وچ۔ آ کے جدو بادشاہ نے آکھیا نا حضور اے الزام لگے ہے، آپ نے فرمایا گواہ 4 پیش ہو گئے۔ رب دے فقیر نے آکھیا اللہ دی سو مائیے میں نہ تینوں ویکھیا ہے نہ میں تینوں جاننا وا، کی پہ کہندی ہیں؟ انہاں آکھیا کل ایک کم کر کے اج نہیں جاندا۔ آپ نے فرمایا مینوں تھوڑا جہا ٹائم دیو، تھوڑا جہا فیصلہ سنان تو پہلا مینوں ٹائم دیو پھر فیصلہ سنانا۔ حضرت مختار کاکی نے عدالت چ نکلے تے اکھاں وچوں آنسو نے تے رو رو کے کہندے نے خواجہ نظام الدین
میں کوئی لاوارث تے نہیں، میں کوئی لاوارث تے نہیں۔ ایک کم انہاں نال ہوندا ہے جڑے لاوارث ہوندے نے، میرا وارث تے تو ہے۔ چلے گئے، پریشانی دا عالم ہے، روندے نے پے ہووے رب دا فقیر تے بزرگ ہستی، عام بندے تے الزام لگ جائے، بندہ جھوٹا ہوئے چین نہیں ہوندا، بندہ کہندا ہے ہو کی گیا، تے رب دا فقیر رات نو سین لگے نا تے پھر کہندے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں کوئی لاوارث تے نہیں، میرا وارث تو سے۔ اج مکا کم نو جدو اکھ لگی نا آپ خواب وچ آئے، فرمایا گھبرانا نہیں میں آپ آواں گا۔ سبحان اللہ۔ صبح عدالت لگی، عدالت وچ گیا، بادشاہ نے آکھیا ہاں جی مرشد کی کریے؟ فرمایا 3 دن دا ٹائم چاہیے ہے مینوں، مرشد خواجہ معین الدین دا حکم ہے، وہ آئے گا تے فیصلہ سنانا۔ 3 دن دی تاخیر ہو گئی، 3 گزر گئے، مغرب دی نماز دا وقت ہے نا، حضرت بختیار کاکی جماعت کران لگے تے بار سین دے اندر جدو اللہ اکبر کیتی تے ویکھیا خواجہ معین الدین نہیں آئے تے چیخ مار کے کہندے نے لگدا ہے مینوں لاوارث کر چھڈیا جی، لگدا ہے مینوں لاوارث کر چھڈیا جی۔ رب دے فقیر نے جدو سلام پھیریا تے ویکھیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود نے، فرمایا جا بادشاہ نو آکھ صبح عدالت لگا دے وے۔ صبح عدالت دا حکم ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو حضرت بختیار کاکی نو محفل وچ صبح لے کے آئے نا تے بندے اج دا زمانہ بھی ویکھ لو، جدو کوئی گل نکل دیئے نا تے بندے سوچن یا پوچھن یا تحقیق کرن والے کم ہوندے نے تے ڈرامہ باز زیادہ ہو جاندے نے، ڈرامہ باز رستے اچ کھلو گئے۔ اج رب دا فقیر بدنام ہو جائے گا۔ جدو عدالت وچ گئے نا تے فرمایا ہاں بادشاہ سنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جدو سوال کیتا کہ بختیار کاکی دا قصور کی ہے، عورت سامنے آئی، فرمایا عورت تو الزام لایا ہے میرے فقیر تے؟ او دی زبان تے کپ کپی تاری ہو گئی، وجود اپنے وس وچ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، جواب دے، اے جڑا الزام لایا ہے سچ ہے؟ اس آکھیا ہاں سچ ہے۔ گواہ کتھے نے؟ جدو سامنے گواہ آئے انہاں ہاتھ جوڑ لے۔ آپ بادشاہ نے آکھیا اگر ہن نہ بولے میں قتل کرا دیاں گا۔ انہاں آکھیا واقعی اے الزام سچ ہے۔ تے رب دا فقیر جلال وچ آ گیا، باہر نکل کے خواجہ معین الدین چشتی نے سر سجدے وچ رکھ کے آکھیا مولا فقیر میرا ہے، آج عزت رکھنا تیرا کام ہے، اسی بھی لاوارث نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تے ممبر رسول تے مصلی رسول تے کھلوتے بنے آنو نا، آج کل لوگ لاوارث سمجھ دے نے، انہاں نو بھی دسنا چاہنا ماں اسی بھی لاوارث نہیں، سبحان اللہ۔ لاوارث نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا مولا لاوارث اسی بھی نہیں۔ پھر اندر آئے، فرمایا عورت واقعی سچ ہے؟ انہیں کہا ہاں سچ ہے۔ جا کے نہ انہیں بچہ اٹھایا ہویا ہے، وہ دے تو پردہ کھچ کے کہندے نے بول ہوئے 2 سال دا ہے، فرمایا بول بختیار کاکی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ عورت نے آکھیا بابا 2 سالاں دے نہیں بول دے۔ فرمایا جے عیسیٰ بول پہندا ہے تے بھی بول پوے۔ رب دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں تے تہمت لگی نا تے لوکاں طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں تے رب دا قرآن کہندا ہے عیسیٰ علیہ السلام بول پے۔ رب دے فقیر نے آکھیا تو چپ کر جا، ہن گواہی اے دے گا۔ انہیں اللہ اکبر دا نعرہ لایا، نعرہ لا کے کہندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے رب دے فقیر ماں میری جھوٹی ہے، تیرا فقیر جھوٹا نہیں، میرا باپ بختیار کاکی نہیں، او سامنے جڑا او سردار بیٹھے ہے میری ماں او دے کولو غلط کاری کرواندی رہی ہے، بختیار کاکی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ خواجہ معین الدین نے فرمایا بختیار کاکی رو نہیں، ایک قیامت تک آنے والے لوگاں نو سبق مل گیا ہے جے رب دے فقیراں تے زبان درازی نہیں کری دی۔ اج رب دے فقیر دی آنکھاں وچوں آنسو پہ نکل دے نے، یاد رکھ کے دے آنسو تے رب دیاں رحمتاں پہ لیندے نے، لیکن تو اپنے آپ میں مجرم ظاہر کر دیتا، کیونکہ عارف کھڑی فرماندے نے اے رونا او دل دی میل گواوے۔ اسے واسطے فقیر کہندے نے رو کے ویکھتے صحیح نہ تیرا رونا بیکار نہیں جائے گا۔ عارفاں دے سلطان فرماندے نے اے رونا او دل دی میل
رو کے ویکھتے صحیح نا، رب رون والے نو کدے ضائع نہیں کردا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدو آپ نویں نا معراج اتنے اجمیر دے اندر تشریف لے کے آئے تے خیمہ لا کے نا ایک رستے دے قریب خیمہ لا کے بیٹھ دے سن تے دن رات رب رب کرنا تے جدو عصر تے مغرب دا وقت آئے نا عصر دی نماز پڑھ کے نا تے باہر بہ کے تے رونا شروع کر دے۔ ایک غیر مسلم نوجوان ایک دن گزریا ویکھیا بابا روندا ہے، دوسرے دن تیسرے دن ویکھیا بابا روندا ہے، آ کے پوچھدا ہے ماں کولو گھر، ماں سمجھ نہیں آندی، میں اتھوں راستے تو گزردا ہاں تے مسلماناں دا ایک بابا او راہ وچ بیٹھ کے پیا روندا ہوندا ہے۔ ماں نے آکھیا مینوں کی پتہ، جا کے انہوں پتہ کر۔ جدو گیا نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پوچھدا ہے بابا روندا کیوں ہے؟ فرمایا اپنے مرشد دی جدائی میں۔ ایک گل وہی سمجھ سکتا ہے نا جڑا مرشد والا ہوئے، بے مرشدے نو کیا پتا؟ میں اپنی مرشد دی یاد وچ رونا وا، انہیں آکھیا مینوں پتہ لگیا سی بے کسے دی یاد وچ نہیں روئی جاندا بندہ، تے تسی کنج روندے ہو، مینوں رواؤ۔ آپ نے فرمایا او دے واسطے ایک شرط ہے۔ اس نوجوان نے آکھیا شرط کی وے؟ فرمایا میرا مرید بن جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تینوں پتہ لگ جائے گا۔ ماں کو پوچھیا جا کے، ماں نے آکھیا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، دیکھ لے کی ہوندا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ خواجہ اجمیری نے اپنے کول رکھ کے صبح دا کھانا بھی نال، دن دا شام دا نماز تہجد سب کچھ ذکر و اذکار سب معاملات نال پہ ہوندے نے۔ جب کچھ دن گزرے نہ تکیا ہن پکا ہو گیا تے پیر بھی کدے کدے آزماندے نہیں مریداں۔ مرید تا روز ہی آزما کے بیٹھے ہوندے نے نا، روز ہی بیٹھے ہوندے نے آزما کے۔ جے 7 کام کرا لین تے ایک نہ بھی ہوئے تاخیر ہو جائے تے گلہ کر بیندے نے تے کدے کدے پیر بھی آزما لیندے۔ فرمایا آزماواں اینوں۔ نوجوان نو بلا کے کہ پتر 3 دن دی چھٹی ہے، چلا جا، 3 دن وچ جو ہو جائے میرے کول نہیں آنا، 3 دن میرے قریب نہیں آنا، گھر چلا جاؤ۔ اس نے آکھیا چھٹی ہو گئی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، گھر چلا گیا۔ گھر پہنچیا، ماں نو ملیا تے بہ گیا۔ گھنٹہ گزرا تے دل بےتاب ہو گیا۔ دل بےتاب ہویا تے ماں نو کہندا ماں میں اپنے پیر کول جانا ہے۔ فرمایا چلا جا۔ پھر کہندا ماں نہیں جاندا، انہوں نے منع کیتے اسی۔ پھر ماں تھوڑی دیر گزرتی کہندا ماں جانا ہے۔ فرمایا چلا جا، ماں نہیں جاندا، انہوں نے منع کیتا سی۔ 3 دن بعد آویں 3 دن تو پہلے نہیں آنا، گزر دیا، دن دا کھانا بھی نہیں کھادیا، شام دی بھی روٹی نہیں کھادی، رات گزر دی ہے، چھت تے چڑھ گیا تے چین نہیں آندا، چین نہیں آندا تے چھت تے کھلو کے یہی کہندا ہوے گا سنو فریاد پیرا دیا پیرا، او سنو فریاد پیرا دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن دھر کے، او بیڑا اڑیا وچ گناہ، او جتھے مچھ نہ وڑ دے ڈر کے۔ ماں پیچھے چلی گئی، پتر نوجوان چھت تے پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ ماں نے پوچھا بھی چھت کیوں چڑھے ہیں؟ کہندے ماں چین نہیں آندا۔ ماں چلی گئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری کو، پتر نو اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں رہن دے۔ پھر آئی، پتر نے آکھیا ہن رہنا وس وچ نہیں رہا، جا کے آکھو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو۔ پھر ماں گئی کہندی ہے ہاتھ جڑیاں دی لاج رکھو، انہوں واپس بلاؤ، مر جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واپس بلایا۔ جدو کول آیا آپ نے فرمایا ہاں دس کی بنی آئی؟ کہندا واقعہ پتہ لگ گیا ہے جدو پیر کامل ہوئے تے دلوں لگی ہوئے پھر بندہ مرشد بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ پتہ انہوں ہے جڑا مرشد کامل ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ او شخصیت نے ایک دن جنگل وچ رات دا ٹائم نہیں تے گزر دینے پہ تے ویکھیا 7 بندے ہندوؤں دے اگ جلا کے تے اگ کول بیٹھے ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا بھی ہاں اس اگ کول کی پہ لیندے ہو، تھے کیوں بیٹھے ہو؟ انہاں آکھیا بھی اس اگ دی پوجا پہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اگ دی پوجا نہیں کری دی، کیوں پہ کر دے ہو؟ اور رب نو مناؤ، رب دے ہاں سجدہ کرو۔ انہاں آکھیا اس نے تے جہنم دے اندر ہونا ہے،
تے ادی پوجا پہ کر دیاں بھی جہنم وچ سانو کچھ نہ کہے. آپ نے فرمایا کملیو میں اودی پوجا کرن والا ہاں جڑا ادا بھی مالک ہے, جڑا ادا بھی مالک ہے تے اے اپنی مرضی نال کچھ کر ہی نہیں سکدی. انہاں آکھیا او کس طرح؟ آپ نے فرمایا جے ادے وچ طاقت ہے تے اینوں کہو مینوں کچھ کہے. نہیں بولے. فرمایا اگر مینوں نہیں تے چلو میری جُتی نوں کچھ کر دے. آپ نے جُتی اتار کے اگ دے اندر سٹی, اگ پج گئی, جُتی نوں کچھ نہیں ہویا. آپ نے فرمایا ہن دسو. کہندے نے حضور تسی کیڑے رب دا کلمہ پڑھن والے ہو؟ فرمایا میں اس رب نوں منن والا ہاں جدے نال دا ہے ہی کوئی, جدا شریک ہی کوئی نہیں. ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سنیا کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا کے سانو اپنا غلام بنا کے سانو مسلمان بنا دے. توجہ رکھنا ایمان والے ہو, اج اسی کلمہ بھی پڑھیا ہے, رب دی بھی منن والے, او دے رسول دی بھی منن والے, اولیاء کاملین دی بھی منن والے, لیکن اولیاء کاملین دا درس اور سبق اکو رہا کہ سینے عشق مصطفیٰ رکھو تے رب دے خوف تو ڈرو. سبحان اللہ. رب دے خوف تو ڈرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بزرگ دا پتہ لگا کہ جیڑا 30 سال تو حجرہ نشین ہے اور رب رب کردا ہے دن رات. میں چلا گیا, میں جا کے انہوں آکھیا میں کیا رب دے فقیر کنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں آکھیا 30 سال ہو گئے رب دی عبادت پہ کرنا وا, نماز پڑھنا رہنا وا ہر ویلے, لیکن ہلے بھی اپنی نماز دی قبولیت تے شک ہے. اسی 4 نمازاں پڑھ لئیے تے بڑے نمازی ہو جاندے ہیں. فقیر نے آکھیا 30 سال ہو گئے اپنی نماز دا کوئی پتہ نہیں, رب دی رضا واسطے کتنی ہے تے اپنی ذات واسطے کتنی ہے. رب دے خوف تو ڈرنا وا. آپ نے فرمایا مینوں کوئی حکم دیو, سبق دیو, میں کی کراں؟ اس فقیر نے جڑا جملہ لکھیا دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ, خدا دی قسم کم آ جائے گی. فقیر نے آکھیا معین الدین اگر کامیابی چاہنا ہے تے 2 کام کری. توجہ, اگر کامیابی چاہنا ہے تے 2 کام کری, کامیاب ہو جائے گا. پہلا کام مخلوق خدا دی خدمت کدی بھی نہ چھوڑی. سبحان اللہ. مخلوق خدا نو کدی ناراض نہ کریں, مخلوق خدا نو راضی رکھیں, انہاں دی خدمت کریں, مشکل وچ کم آئیں. اور دوسرا رب دا سجدہ نہ چھوڑیں. فرمایا تم کدی ناکام نہیں ہو سکتا. اج میں بھی اپنی زندگی تے غور کراں, تسی بھی کرو کہ انہاں نے سبق دیتا کہ مخلوق خدا دی خدمت, اسی مخلوق خدا دی کتنی خدمت پہ کر دیں. دوسرا سجدہ, اسی کتنا سجدہ پہ کر دیں. اسی مسجد نماز واسطے آ جائیے, اگر گھڑی تے ٹائم لگا 1 منٹ ہوتے ہو جائے ساڑھے کو صبر نہیں ہوندا, تے بازار جا کے 10 گھنٹے بیٹھ کے آ جائیے سانو پرواہ نہیں ہوندی. پھر مینوں دس کہ ساڈا کی بنے گا؟ اولیاء کاملین دی محبت. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے 2 سبق یاد کر لو, خدا دی قسم ہے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تے آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مخلوق خدا دی خدمت شروع کر دیو اور رب دا سجدہ کسے حال وچ نہ چھوڑو. ویکھو کامیابی تہاڈا مقدر کس طرح بنے گی.